یا آپ حضرات بھی آگے آ جائیں. آپ حضرات بھی آگے آ جائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر کوئی بات آپ حضرات کو سمجھ آ جائے، اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں. اتنی بلند آواز سے کہیں تاکہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان تک آواز جائے اور ان کو پتہ چلے کہ مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. یہ زمین و آسماں تیرے، یہ موجود و عدم تیرا. دنیا میں جو تیرا کھا کر پی کر شکوے کریں تیرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. مشکل کوئی پڑی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو، حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بڑا ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو کچھ ملے گا بھی صحیح.
الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر مشکل آ جائے تو کس کو بلانا ہے؟ زور سے بولیں یار، کس کو بلانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے اللہ کا نام لینے میں کیوں شرما رہے ہیں؟ زور سے بولیں، اللہ کو بلانا ہے۔ کس کو بلانا ہے؟ تو اس لیے شاعر کہتا ہے مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، کیونکہ مشکل کشا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، اس کا کھلا ہے در، اس کا کھلا ہے در، مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر۔ تھوڑا سا آواز کھولیں یار۔ خالق وہی جہاں کا، خالق وہی جہاں کا، مالک وہی جہاں کا، خالق وہی جہاں کا، مالک وہی جہاں کا، رازق وہی جہاں کا، داتا وہی جہاں کا، سارا جہاں سوالی ادنا ہو یا کہ عالی، سارا جہاں سوالی ادنا ہو یا کہ عالی، سب کو اسی کا ڈر، سب کو اسی کا ڈر، مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر۔ یہ ساری کائنات، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ کس کے محتاط ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کہتا ہے شمس و قمر ہے روشن، شمس و قمر ہے روشن، جھل مل ہے یہ ستارے، شمس و قمر ہے روشن، جھل مل ہے یہ ستارے، لیل و نہار بھی ہیں اس کے حسین نظارے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس سے نہیں ہے چھپتی، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس سے نہیں ہے چھپتی، ہر چیز پہ نظر، ہر چیز پہ نظر، مل کر کہیں مشکل کوئی، اونچی آواز سے کہہ دیں مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر۔ اور طوفان میں اسی کو جب نوح نے پکارا، طوفان میں اسی کو جب نوح نے پکارا، کشتی نوح کو دیکھو پل میں ملا کنارہ، تم بھی اسے پکارو، تم بھی اسے پکارو، بگڑی ہوئی سوارو، تم بھی اسے پکارو، بگڑی ہوئی سوارو، کچھ نہیں ادھر ادھر، کچھ نہیں ادھر ادھر، مشکل کوئی پڑی ہو حاجت اگر کوئی ہو، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر۔ اور جو قریب شاہ رگ سے، جو قریب شاہ رگ سے، سجدہ کرو اسی کو، جو قریب شاہ رگ سے، معبود بھی وہی ہے، جو قریب شاہ رگ سے، معبود بھی وہی ہے،
सजदा करो उसी को, मसजूद भी वही है, सबकी वही है सुनता, सबकी वही है सुनता, सबको वही है देता, सबकी वही है सुनता, सबको वही है देता। कुछ नहीं इधर उधर, कुछ नहीं इधर उधर, मुश्किल कोई पड़ी हो, हाजत अगर कोई हो, अल्लाह को याद कर, अल्लाह को याद कर। और बड़ा ही खूबसूरत शेर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। शायर कहता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर कैसे निकले। सुनिएगा, अगर आपको शेर समझ आए तो बुलंद आवाज़ से क्या कह दी। बोलते शोलते कोई नहीं है, मेरे ख्याल है हमसे नाराज़ हैं कि ये आ क्यों गए हैं हमारी मस्जिद में। क्या ख्याल है, नाराज़ बैठे हैं? ऊंची आवाज़ से कहें ज़रा। सुबहान अल्लाह कहने पे ना कोई ख़र्चा है ना कोई पर्चा है, दोनों चीज़ें नहीं हैं। और हदीस में आता है जो बंदा एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह करीम जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त लगाते हैं कि अगर एक अरबी और नस्ल घोड़ा 100 साल तक उस दरख्त के साये में दौड़ता रहे और वो घोड़ा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन 100 साल तक उस दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। तो क्या ख्याल है, मुफ्त में अगर हमारे सुबहान अल्लाह कहने से अगर एक जन्नत में दरख्त लग जाए तो ये सौदा सस्ता है या महंगा है? तो बोलेंगे, कहें ना ज़रा बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह। शायर कहता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर कैसे आए। शिक में माई से किसने यूनुस को दी रिहाई, शिक में माई से किसने यूनुस को दी रिहाई, मूसा कौम मूसा मौजों से है बचाई, तुम भी उसे पुकारो, तुम भी उसे पुकारो, फिरऔन को बहा दे, निमरूद का उड़ा दे, फिरऔन को बहा दे, निमरूद का उड़ा दे, लंगड़े मच्छर से सर, लंगड़े मच्छर से सर, मुश्किल कोई पड़ी हो, हाजत अगर कोई हो, अल्लाह को याद कर, अल्लाह को याद कर, क्योंकि मुश्किल कुशा वही है, हाजत रवा वही है, उसका खुला है दर, उसका खुला है दर। ज़ात के साथ उसकी मखलूक़ात में से किसी को शरीक बना रहे हैं, उस हवाले से ये नज़म है, इसको तवज्जो के साथ समात भी फरमाइएगा और इसको दिल की तख्तियों पर इन अल्फाज को नोट भी कीजिएगा। शायर कहता है, कल सुन मेरी नादाना, गल सुन मेरी नादाना, गल सुन मेरी नादाना, इन्हा मुर्दियानू तो पुकार नहीं, गल सुन मेरी नादाना, गल सुन मेरी नादाना, इन्हा मुर्दियानू तो पुकार नहीं, तैनू नहीं कुछ दे सकदे, तैनू नहीं कुछ दे सकदे, इन्हानू कोई इख्तियार नहीं, गल सुन मेरी नादाना, इन्हा मुर्दियानू तो पुकार नहीं। क्यों? नबी वली ने रब दे प्यारे, नबी वली ने रब दे प्यारे, मुश्किल विच रब तू मंगे आए, नबी वली ने रब दे प्यारे,
मुश्किल विच रब तू मंगया है। रब पाक नाराज होना तो जिन्हा गैर दे दर तू मंगया है। रब पाक नाराज होना ते जिन्हा गैर दे दर तू मंगया है गैब दा इल्म खुदा नो, है गैब दा इल्म खुदा नो, इस इल्म विच रब दा कोई यार नहीं। है गैब दा इल्म खुदा नो, इस इल्म विच रब दा कोई यार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तू पुकार नहीं। यूसुफ नो याकूब नबी तो, यूसुफ नो याकूब नबी तो, भाइया ने जद जुदा कर छड़िया। यूसुफ नो याकूब नबी तो, भाइया ने जुदा जद कर छड़िया। रो रो के याकूब नबी ने, रो रो के याकूब नबी ने अखियां दा नूर मुका छड़िया। 40 साल खुदा तो मंगया, 40 साल खुदा तो मंगया। हमारे ऊपर तो कोई ज़रा सी मुश्किल आ जाए तो हम अल्लाह को छोड़ के गैरों के दर पे चले जाते हैं। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हौसला है। 40 साल तक बेटे से जुदा रहे और बेटे के मिलने की उम्मीद अल्लाह से लगाई रखी और अल्लाह ही से मांगते रहे। तो इसलिए शायर कहता है, रो रो के याकूब नबी ने अखियां दा नूर मुका छड़िया। 40 साल खुदा तो मंगया, 40 साल खुदा तो मंगया। कीती कब्र ते कीती पुकार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। और ये जो नज़म मैं आपको सुना रहा हूँ, ये किसी शायर का कलाम नहीं बल्कि कुरान का उर्दू में तर्जुमा है। इस नज़म के अंदर जो भी शेर है किसी न किसी आयत का तर्जुमा और नबी का वाक़या पूरा बंद है। तो इसलिए इसको ये ऐसे नहीं करना एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो शेर इस नज़म के अंदर है वो किसी न किसी आयत का तर्जुमा है, अपने पास से कोई अल्फाज नहीं है। तो इसलिए तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। मछली दे पेट दे अंदर, मछली दे पेट दे अंदर, यूनुस नू रब ने कैद कीता। मछली दे पेट दे अंदर, यूनुस नू रब ने कैद कीता। उस तू बचा कोई नहीं सकदा, जिथे रब ने यूनुस बचा छड़िया। उस तू बचा कोई नहीं सकदा, जिथे रब ने यूनुस बचा छड़िया। ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता। इस आयत ते कर तकरार नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता, इस आयत ते कर तकरार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। और इन्हां बलदी अग दे अंदर, इन्हां बलदी अग दे अंदर, सोने इब्राहिम नू सुटिया है। इन्हां बलदी अग दे अंदर, सोने इब्राहिम नू सुटिया है। रब आखिया अग नू आपे, रब आखिया अग नू आपे, एला वारिस नहीं असा छड़िया है। ए गम सारे रब दे,
एकम सारे रब दे, एकम सारे रब दे, इत्थे नबियां दा कोई इख्तियार नहीं। एकम सारे रब दे, इत्थे नबियां दा कोई इख्तियार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। और अय्यूब बीमारी अंदर, अय्यूब बीमारी अंदर, रब कोलो अर्जा कर दाए। अय्यूब बीमारी अंदर। ये अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन पर रब ने इतनी आजमाइश भेजी कि इनको अल्लाह ने एक लंबे और तवील अरसे तक बीमार रखा, और साथ इनका माल भी अल्लाह ने बर्बाद कर दिया और इनकी औलाद भी अल्लाह ने ले ली, अकेला छोड़ दिया अय्यूब अलैहिस्सलाम। बीमारी कौन सी थी इसका तज़किरा ना हदीस में मिलता है ना कुरान में मिलता है। बस ये एक अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मैं अल्लाह ने बीमारी भेजी। लोग तो अल्लाह पाक माफ़ करे क्या से क्या कहते हैं, माज़अल्लाह। कई लोगों ने तो अपनी किताबों के अंदर यहाँ तक लिख दिया है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कीड़े पड़ गए थे। कहो अस्तग़फिरुल्लाह। हमारा ईमान है कि अल्लाह का पैगंबर, जिस वक़्त अल्लाह के पैगंबर के जिस्म से रूह निकल जाए, रूह निकलने के बाद भी अल्लाह नबी के जिस्म को महफूज रखते हैं, तो ज़िंदा पैगंबर के जिस्म में अल्लाह कैसे कीड़े पड़ने देगा? अक्ल मानती है इस बात को? लोगों, अल्लाह ही लोगों को हिदायत दे। बार कैफ कि इतना ज़िक्र है कुरान में कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने बीमारी भेजी तवील अरसे तक। फिर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तवील अरसे के बाद आजमाइश में रखने के बाद अल्लाह ने शिफा भी दी और अल्लाह ने औलाद भी वापस की और माल भी वापस किया। तो इसलिए शायर कहता है अय्यूब बीमारी अंदर, रब कोलो अर्जा कर दाए। अय्यूब बीमारी अंदर, रब कोलो अर्जा कर दाए। अय्यूब बीमारी अंदर, रब कोलो अर्जा कर दाए। कट ले तकलीफ तू मेरी, तेरे बाद न इंज कुछ कर दाए। जे तू चाहवे बच सकदा, जे तू चाहवे बच सकदा, ते बात किसे ते एतबार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। ओ मुल्ला दीन दे डाकू, ओ मुल्ला दीन दे डाकू, इन्हां गा हक दी गल नू छुपा छड़िया। नहीं रब दे कहर तू डर दे, इन्हां हशर दे दिन नू बुला छड़िया। ओदे फैसले होंदे हक ते, ओदे फैसले होंदे हक ते, ओथे फैसले होने हक ते। होना मुशरिक दा बेड़ा पार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। गल सुन मेरी नादाना, इन्हां मुर्दियां नू तो पुकार नहीं। दुरूद पाक पढ़। ये रबीउल अव्वल का माह मुबारक है, इसी निस्बत से ये नात पेश कर रहा हूँ। रबीउल अव्वल में आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल में
ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور وفات بھی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو لوگ پیدائش کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن وفات کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ 12 ربیع الاول کی جو پیدائش ہے اس میں اتفاق نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں 5 اقوال ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں۔ سب سے پہلا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے جس کو نقل کرتے ہیں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما سبق فی السنہ میں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کب ہوئی ہے پیدائش؟ 8 ربیع الاول کو۔ دوسرا قول مصر کا مشہور و معروف ماہر فلکیات محمود پاشا، جس نے چاند اور کیلنڈر کے ذریعے تحقیق کی، اور اس نے یہ تحقیق اور ریسرچ کر کے پتہ لگایا، اور اس کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ کب ہے؟ 9 ربیع الاول۔ اہل تشیع 17 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے؟ نام سنا ہوا ہے؟ اگر ایسے نہیں سمجھ آتی تو 11ویں والا پیر، اب تو سب سمجھ گئے ہوں گے جن کے نام کی 11ویں دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو ہوئی ہے، اور سب سے ضعیف اور کمزور قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ اب کتنے قول آ گئے آپ کے پاس؟ 5 قول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 10 محرم اور 12 ربیع الاول۔ اب ایک چیز میں اختلاف ہے، اتفاق ہے ہی نہیں۔ اور آگے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب الملفوظ میں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی نظریں ہر وقت لوح محفوظ پر ٹکی ہوئی ہیں اور جمی ہوئی ہیں، دنیا کی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر قاضی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کا قول 10 محرم کا شیخ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی لوح محفوظ میں دیکھ کے ذکر کیا ہوگا۔ پھر مانیے ان کی بات اور 10 محرم کو میلاد منائیے۔ مزہ ہی آ جائے، ایک طرف سے اہل تشیع ہوں اور ایک طرف سے ہمارے دوست ہوں، وہ اپنا رونا رو رہے ہوں اور یہ میلاد منا رہے ہوں 10 محرم کو۔ کہ اگر ان کی بات کو ذکر کیا جائے، اگر ان کی بات کو صحیح مانا جائے تو پھر 10 محرم کو میلاد منانا چاہیے، اور اگر 10 محرم کو آپ میلاد نہیں مناتے اور ان کی اس تاریخ کو صحیح نہیں کہتے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے غلط لکھا ہے۔ حضرت پیران پیر کی نظریں لوح محفوظ پر نہیں ہیں۔ اگر ان کی نظریں لوح محفوظ پر ہیں تو پھر 10 محرم کو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، یہ کوئی ایسے ویسے میں بات نہیں کر رہا، بڑا معتبر سٹیج سے اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ غنیت الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جس جگہ پر مہینوں کی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ 10 محرم کی فضیلتیں نکالیے گا، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب آپ اصل جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5 قول آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ 8 ربیع الاول، یہ قول بھی کسی عام بندے کا نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور چچا زاد بھائی کا ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس کا، اور دوسرا قول محمود پاشا، اور تیسرا قول اہل تشیع 17 ربیع الاول کے قائل ہیں، اور 10 محرم کا قول شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا۔ اور جس چیز میں اختلاف ہو، علماء کا قانون ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ اختلاف کیوں ہو گیا؟ اب صحیح دلیل، صحیح تاریخ کس کو پتہ ہے کہ کس تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے؟ یا تو صحیح تاریخ بندے کو پتہ ہو اور اس تاریخ کے اوپر بندہ میلاد منائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر تاریخ پتہ نہیں ہے، پھر اگلی بات بھی کہتا ہوں کہ پیدائش میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علماء کا اختلاف ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی جو تاریخ ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اس 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن وفات ہوئی ہے۔ ہمارے دوستوں نے سوچا کہ وفات کے نام پر تو کچھ ملتا نہیں ہے، وفات غم کا مہینہ ہے، غم کے نام پر تو ہمیں لوگ چندے نذرانے یہ چیزیں نہیں دیتے، لہٰذا اس چیز کو چھوڑ کر اسے عید میلاد النبی میں تبدیل کر دو۔ اب اسی 12 وفات کو عید میلاد النبی کہا گیا۔ اب لوگوں کو، یہ جو نئی نسل ہے، نئے نوجوان ہیں، ان کو 12 ربیع الاول کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا کم پتہ ہے اور پیدائش کا زیادہ پتہ ہے، حالانکہ پیدائش میں اختلاف ہے۔ بہرکیف اصل چیز تو یہ ہمیں دیکھنی ہے، جیسے مولانا خبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر خوشی بھی منانی ہے تو وہ اس طریقے سے منانی ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے منائی ہے۔ ہم اپنا طریقہ نہیں نکال سکتے۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ان کے اندر ہوئی ہے، مکہ کے اندر ہوئی ہے، اور صحابہ اکرام نے آپ کا زمانہ پایا ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے۔ خیر، بات لمبی ہوگی، میں آپ کو ایک کلام پیدائش کے حوالے سے سناتا ہوں۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس وقت کیا حالات تھے؟ سبحان اللہ کہیں تو تب سناؤں، سبحان اللہ کہتے کوئی نہیں ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پنجابی کا اشعار ہیں۔ ایک چند چڑھا ربیع الاول دا اجدی ہے سی 9 یا 12، ایک چند چڑھا ربیع الاول دا اجدی ہے سی 9 یا 12، تے دوجا چند چڑھا مائی آمنہ دا ہوئی روشنی 4 چودھارا، ڈٹھا تاج کیسر دے سر تو پیاں کسرا وچ دراڑا، میرا چن توحید دا چن طاہر، لکھاں چن آسمانی وارا۔ تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی اس وقت حوریں اور لوگ مائی آمنہ کو کیا کہتے ہیں؟ تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا،
اینو جھولی وچ چا نال خوشیاں منا اینو جھولی وچ چا نال خوشیاں منا اے در لے کے رحمت بے بہا آ گیا تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا تیرے گھر رحمت دی تیرے گھر رب دی رحمت نے لائی جھڑی تیرے گھر رب دی رحمت نے لائی جھڑی بخت ہو گئے بلند ہو گئی قسمت کھری بخت ہو گئے بلند ہو گئی قسمت کھری حور و غلماں تینو مبارک دیون حور و غلماں تینو مبارک دیون حور و غلماں تینو مبارک دیون مصطفیٰ آ گیا مجتبیٰ آ گیا حور و غلماں تینو مبارک دیون حور و غلماں تینو مبارک دیون مصطفیٰ آ گیا مجتبیٰ آ گیا تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا اور تیری گودی انبیاء دا سردار ہے دائیاں کہتی ہیں لوگ کہتے ہیں مائی آمنہ کو تیری گودی انبیاء دا سردار ہے نالے امت پیاری دا غم خار ہے نالے امت پیاری دا غم خار ہے ہن نہ کمزوراں اُتے ظلم ہون گے ہن نہ کمزوراں اُتے ظلم ہون گے ہن نہ کمزوراں اُتے ظلم ہون گے بن کے دکھیاں دا اے آسرا آ گیا تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا اور جدو سونے نبی دی کیتا رب نے حلیمہ دا بخت بلند نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور دائی حلیمہ آپ کو لے کر گئی تو تب دائی حلیمہ کی شان بلند ہوئی کیا خیال ہے اسی طرح بات ہے نبی علیہ السلام کو جو دائیاں لے کر آئی تھیں اور چھوڑ کے چلی گئی تھی ان کا نام کسی کو یاد ہے کیوں بھائی بولتے نہیں ہیں ان کا نام کسی کو یاد ہے نہیں یاد نہ کسی تاریخ نے لکھا ہے نہ کسی کتاب میں ملتا ہے اور دائی حلیمہ کا نام چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے کس وجہ سے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ مائی حلیمہ میرے محبوب کی امی کا نام ہے تو کیوں ان کو یہ شان ملی شاعر کہتا ہے کیتا رب نے حلیمہ دا بخت بلند کیتا رب نے حلیمہ دا بخت بلند تاؤں کیتا رب نے حبیب خدا نو پسند تاؤں کیتا حبیب خدا نو پسند جدوں سونے نبی دی اے دائی بن گئی جدوں سونے نبی دی اے دائی بن گئی جدوں سونے نبی دی اے دائی بن گئی ذکر اس دا بھی ہن جا بجا ہو گیا سبحان اللہ کہہ دیں یار اتنا پیارا کلام پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بولتے نہیں ہیں ناراض بیٹھے ہیں شاید بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی شان سنا رہا ہوں کم سے کم آپ کا تذکرہ آئے تو تب تو بولے سبحان اللہ جدوں سونے نبی دی اے دائی بن گئی جدوں سونے نبی دی اے دائی بن گئی ذکر اس دا بھی ہن جا بجا ہو گیا تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تینو لکھ لکھ مبارک ہوئے آمینہ تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا جدوں ڈاچی تے بیٹھے سی شاہ امم دائی حلیمہ کی سواری بہت ہی کمزور سواری تھی جب نبی علیہ السلام کو اس نے اٹھایا نہیں تھا تو مکے سے اپنے دیہات سے چلی تھی اور سب سے آخر میں
دائیوں میں سب سے آخر میں دائی حلیمہ کی سواری پہنچی تھی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ڈاچی کے اوپر سوار کیا گیا تو یہی ڈاچی پھر ہوائی جہاز بن گئی۔ تو اس بات کو شاعر ذکر کرتا ہے کہ جدوں ڈاچی تے بیٹھے سی شاہ امم، تیز ڈاچی دے ہو گئے سی یارو قدم، تیز ڈاچی دے ہو گئے سی یارو قدم، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، تیز چلن دا اج اون کدا آ گیا، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا۔ ایڈا بختاں والا کوئی آیا نہیں، ایڈا بختاں والا کوئی آیا نہیں، ایڈا سونا کسے ماں نے جایا نہیں، ایڈا سونا کسے ماں نے جایا نہیں، سارے جگ تو ہنسی ہے تیرا لاڈلا، سارے جگ تو ہنسی ہے تیرا لاڈلا، سارے جگ تو ہنسی ہے تیرا لاڈلا، سب حسینہ دا اے بادشاہ آ گیا، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا، تیرے لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا۔ اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ یہاں پہ ایک نبی آیا ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو کسی نے اس کو بتایا تو اس نے اپنا سامان باندھا اور مکہ چھوڑ کے کہیں اور جانے لگی۔ تو گڈڑی جو اس نے سامان کی باندھی ہوئی تھی وہ اتنی وزنی تھی، اکیلے اٹھا نہیں سکتی تھی، انتظار میں تھی کوئی بندہ آئے تو یہ میرے ساتھ لے کر چلے۔ تو اتنے میں اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا اس بوڑھی سے کہ مائی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک محمد نام کا نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی نہیں تھی، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ دل ہی دل میں مسکرائے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نوجوان یہ گٹڑی اٹھا کر مجھے فلاں جگہ پر پہنچا کے آ جا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹڑی اٹھا کر چلنے لگے تو اس جگہ پر پہنچے تو بوڑھی آپ کو دعائیں دے کر کہنے لگی، بوڑھی دے دعائیں تے کیتا ہی بھلا، بوڑھی دے دعاواں کیتا ہی بھلا، سنے گڈڑی دے دتا ہی مینو گھر پہنچا، سنے گڈڑی دے دتا ہی مینو گھر پہنچا، شالا متھے محمد کدی نہ لگی، کہو استغفر اللہ۔ یہ وہ بڑھی کہہ رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ وہ جانتی تو نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگی شالا متھے محمد کدی نہ لگی، شالا متھے محمد کدی نہ لگی، جیڑا ہکا مناون خدا آ گیا، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تینوں لکھ لکھ مبارک ہووے آمینہ، تیرے گھر وچ حبیب خدا آ گیا۔ اور جب وہ گٹڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر وہاں پر واپس ہونے لگے تو تب بوڑھی کہنے لگی نوجوان اپنا نام تو بتا کے جا۔ تو شاعر اس بات کی منظر کشی کرتا ہے، کہتا ہے نالے دس کھاں تیرا کی نام ہے، بوڑھی کہتی ہے نبی علیہ السلام کو نالے دس کھاں تیرا کی نام ہے، خلق تیرے دا کیڈا میٹھا جام ہے، خلق تیرے دا کیڈا میٹھا جام
बुढ़ड़ी अम्मा दी जद्दों गल सुनी सोने नबी, बुढ़ड़ी अम्मा दी जद्दों गल सुनी सोने नबी, सुन के होंठा उते मुस्करा आ गया। तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तेरे घर विच हबीबे खुदा आ गया। अब नबी अलैहिस्सलाम उसको जवाब दे रहे हैं, जिस तू डर के अम्मा तू वतन छोड़े आ, जिस तू डर के अम्मा तू वतन छोड़े आ, ओ मोहम्मद हाँ मैं जिस तू मोड़े आ, ओ मोहम्मद हाँ मैं जिस तू मोड़े आ, जे तू ओ मुस्तफ़ा मैनू कलमा पढ़ा। बूढ़ी आगे से कहने लगी नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनकर, जे तू ओ मुस्तफ़ा मैनू कलमा पढ़ा, जे तू ओ मुस्तफ़ा मैनू कलमा पढ़ा, मेरे दिल विच खौफे खुदा आ गया। तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तेरे घर विच हबीबे खुदा आ गया। ताहू रब ने कहया रहमतुल आलमी, ताहू रब ने कहया रहमतुल आलमी, मेरी मखलूक ऊते बड़ा ए करीम, मेरी मखलूक ऊते बड़ा ए करीम। जद्दा ताइफ दे विच एनू पत्थर मारे, जिन्ना ताइफ दे विच एनू पत्थर मारे, जिन्ना ताइफ दे विच एनू पत्थर मारे, करके उन्हां लई भी ए दुआ आ गया। तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तैनों लख लख मुबारक होवे आमिना, तेरे घर विच हबीबे खुदा आ गया। एनू झोली विच चा नाल खुशियां मना, एक रहमत लेके बेपहा आ गया। हमारे मुल्क के अंदर आप हजरात सोशल मीडिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक तबका जो मुहर्रम से लेकर अभी तक लगा हुआ है सहाबा इकराम पर तबर्रा करते हुए, जिनका काम ही यही है कि किसी न किसी सहाबी पर आए दिन वो तबर्रा करते रहते हैं। खैर ये उनका काम है, आज की बात नहीं है, 1400 साल से उनका यही काम रहा है। तो उस हवाले से जहाँ पर वो सहाबा का तबर्रा हो, सहाबा पे तनकीद की जाए, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए, वहाँ पर सहाबा की अज़मत बयान करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। तो उस हवाले से चंद अशार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर। शायर कहता है, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर अमीरे रोशन ज़मीरे, उमर ते लोगो पीर अली दवी पीरे, अली दवी पीरे। ओ उमर दे नाम तो डर देन कुफर दियां कुल जाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता। ओ उमर दे नाम दा नावा कुफर ते भारी है, उमर नु जानो स्याण दी खलकत सारी है, उमर नु जान दी खलकत सारी है। ओ उमर नु नहीं पहचानिया कालिया खंडराता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता। ये अगर शेर सारे हजरात मिलकर मेरे साथ कहें, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता।
یہ شعر ذرا مل کر میرے ساتھ ایک دفعہ کہیں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، پتر حلالی ماوت جانا فدا کر دے، پتر حلالی ماوت جانا فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے، ہو کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. استاذی مکرم آ گئے ہیں، اب میں دعوت دیتا ہوں مقرر شیریں بیان واعظ خوش